بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا چینل نتارا پلس دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں سیاسی، سماجی اور سائنسی موضوعات پر معلومات اور تجزیے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی انڈیا اور نریندرا مودی ہے۔ دوستو، انڈیا کا اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرا، فوجی طاقت کے حساب سے چوتھا، معاشی اعتبار سے پانچواں اور رقبہ کے لحاظ سے ساتواں نمبر ہے۔ اس کے باوجود بھارت کو اس کی رینکنگ کی مناسبت سے عزت و تکریم حاصل نہیں ہے۔ دوستو، اس وقت نریندرا مودی انڈیا کے وزیر اعظم ہیں اور یہ ان کی دوسری مدت ہے۔ اس سے پہلے یہ 2001 سے ریاست گجرات میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ ہم آج نریندرا مودی کی 10 بڑی حماقتوں کا ذکر کریں گے جو انڈیا کو عالمی طور پر ذلیل و رسوا کرنے کے موجب ہیں۔ حماقت نمبر 1، 2001 سے مودی انڈیا کی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے اور 2002 میں وہاں مسلم کش فسادات برپا ہوئے۔ مودی پر یہ الزام ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے گجرات کے فسادات کو بڑھاوا دیا۔ ان فسادات میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کی بنا پر 2014 تک امریکہ میں مودی کے داخلہ پر پابندی بھی لگی رہی۔ اسی وجہ سے مودی کو گجرات کا قصائی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری حماقت، مودی نے انڈیا میں ہندو قوم پرستی کو حد سے زیادہ ہوا دی۔ بھارت میں ہندو آبادی کل آبادی کا 76% ہے، جبکہ باقی 24% مسلمان اور دوسری مذاہب کی اقلیتیں ہیں۔ مودی نے RSS کے فلسفہ کو آگے بڑھا کر ہندوستان میں صرف ہندوؤں کے لیے ہے پر عمل شروع کر دیا، جس سے اس کو ہندو اکثریت میں مقبولیت تو مل گئی اور اس کی سیاسی پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی، مگر دنیا کو یہ پیغام گیا کہ انڈیا اب گاندھی اور نہرو والا ہندوستان نہیں ہے، بلکہ یہ انتہا پسند ہندوؤں کی مملکت بن گئی ہے جہاں فیوچر صرف ہندو کا ہے۔ تیسری حماقت، مودی نے 2019 کے الیکشن میں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے انڈیا پاکستان دشمنی کو ہوا دی۔ پاکستان میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کا بہانہ بنا کر 25 فروری کو پاکستان کے علاقہ بالا کوٹ میں فضائی حملہ کیا۔ یہ حملہ پاکستان ایئر فورس نے بری طرح ناکام بنا دیا۔ پاکستان کی ہوائی فوج نے 2 دن بعد انڈیا پر جوابی وار کر کے ان کے 2 MiG-29 گرائے اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا۔ یوں ہندوستان کی کمزور اور بزدل ہوائی فوج کا مذاق اڑا اور پوری دنیا میں انڈیا کی جگ ہنسائی ہوئی۔ مودی کی چوتھی حماقت، مودی نے اگست 2019 میں پارلیمنٹ میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا قانون پاس کروایا ہے۔ اس قانون کے ختم ہونے سے جموں کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان اور چائنا بھی UNO کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر میں فریق تھے۔ آرٹیکل 370 کی ریووکیشن سے وہ تمام معاہدے جو تینوں ممالک میں پہلے سے موجود تھے بھی داؤ پر لگ گئے اور تینوں ملک اب کشمیر کے ایشو پر آزاد ہو گئے۔ اسی کی بنا پر بعد میں چائنا انڈیا سٹینڈ آف سامنے آیا اور انڈیا کی فوجی قوت کا بھرم ختم ہو گیا۔ پانچویں حماقت، مودی نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے ساتھ ہی پوری کشمیر وادی میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ کرفیو کے ذریعے انسانی آزادی سلب کر لی، کاروباری سرگرمیاں بند کر دیں، ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور اخبارات پر پابندی لگا کر وادی کا پوری دنیا سے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ لاک ڈاؤن اگست سے اب تک چل رہا ہے۔ اس سے مسئلہ کشمیر پھر دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ابھر کر سامنے آ گیا۔ خدشہ ہے کہ کشمیر میں ایک اور انسانی المیہ سر اٹھانے والا ہے، کیونکہ کشمیری کسی بھی طرح اپنے حق کی آزادی سے دستبردار ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چھٹی حماقت، مودی نے اقتدار اور طاقت کے نشہ میں چھٹی حماقت یہ کی کہ ملک میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے آیا۔ اس کے تحت انڈیا میں بسنے والے باشندوں کو جو کہ دوسرے ممالک یعنی پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان سے بہت پہلے آئے تھے، اسی صورت میں شہریت مل سکتی ہے اگر وہ ہندو ہیں۔
اس سے پورے ہندوستان میں مظاہرے اور ہنگامے شروع ہو گئے۔ مشہور عالم شاہین باغ دھرنا بھی اسی ایکٹ کی وجہ سے لگا تھا۔ اس ایکٹ کی وجہ سے مودی کے ہندو توا کے عزائم واضح ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ ساتویں حماقت۔ مودی کی ساتویں حماقت کرونا کی وجہ سے ملک میں 25 مارچ کو اچانک لاک ڈاؤن لگانا تھا۔ سارے انڈیا میں کاروباری سرگرمیاں صرف 4 گھنٹے کے نوٹس پر بند کر دی گئیں۔ پورے ملک میں کرفیو لگانے سے پہلے کسی قسم کی کوئی تیاری نہ کرنے دی گئی۔ اس سے غریب اور مزدور آبادی بہت متاثر ہوئی۔ پردیس میں مزدوری کے لیے آئے غریب لوگ کئی ہفتے پیدل سفر کر کے اپنے آبائی گھروں میں پہنچ پائے۔ سرکار نے ان کی کسی قسم کی مالی معاونت نہ کی۔ کئی لوگ تو دوران سفر بھوک، پیاس اور حادثات کا شکار ہو کر موت کی نظر ہو گئے۔ 1947 کے بعد بھارت میں یہ سب سے بڑی آبادی کی منتقلی تھی مودی کی حماقت کی وجہ سے ہوئی۔ مودی کی 8ویں حماقت۔ مودی نے ایک اور حماقت چائنا پاکستان کے مشترکہ منصوبے سی پیک کی مخالفت کر کے کی۔ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جموں کشمیر کو تو پہلے ہی متنازع کر لیا تھا، اب امریکی اثر و رسوخ میں آ کر سی پیک کو بھی چیلنج کر دیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کی افواج ہندوستان کے سامنے آ گئی۔ چائنا نے سی پیک کو محفوظ بنانے کے لیے لداخ پر فوجیں لا کھڑی کی۔ انڈین فوجیں مجبوراً رسوا ہو کر پیچھے ہٹ گئیں اور بھارت کی رسوائی۔ مودی کی 9ویں حماقت امریکہ کے کیمپ میں شمولیت ہے۔ امریکہ، روس اور چائنا کے درمیان عالمی طور پر سرد جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ روس افغانستان میں اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے چائنا کے ساتھ مل کر امریکہ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ سی پیک کو نقصان پہنچا کر چائنا کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو سی پیک کی مخالفت کے لیے انڈیا سے بہتر کوئی مہرہ نہیں مل سکتا تھا۔ ماضی میں انڈیا چائنا کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ مودی واحد انڈین لیڈر ہے جو چائنا کے مسٹر شی جن پنگ کو 18 دفعہ مل چکا ہے، لیکن امریکہ کے چکر میں آ کر انڈیا اپنے پڑوسی ممالک چائنا اور روس سے دور ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے لداخ کے ایشو میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ امریکہ نے سوائے زبانی جمع خرچ کے بھارت کے لیے کچھ نہ کیا، جبکہ چائنا نے آرٹیکل 370 ختم ہونے کے سبب وادی گیلوان پر قبضہ بھی کر لیا ہے اور مودی شور کر رہا ہے، لیکن دنیا میں اس کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ فنگر فورتا کا علاقہ چائنا کے قبضہ میں آ چکا ہوا ہے۔ 15 جون کو وادی گیلوان میں چائنا نے انڈین فوج کے حملہ آور 20 سے زائد فوجی بھی واصل جہنم کر دیے اور کئی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ مودی لداخ کے اگلے مورچوں میں فوج کو خطاب کرنے کا ڈرامہ بھی رچا چکا ہے، جس کو میڈیا منا بھائی MBBS کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مزید برآں انڈین آرمی کا حوصلہ بھی پست ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی طور پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجبوراً مودی کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ نہ کوئی انڈیا کے علاقوں میں آیا ہے، نہ کسی علاقے پر قبضہ کیا ہے، نہ کوئی چوکی کسی کے قبضہ میں ہے۔ خوف کے مارے مودی چائنا کا نام بھی نہیں لے رہا ہے۔ ادھر نیپال نے بھی انڈیا کو اپنے متنازع علاقے خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ یوں مودی کی ان حماقتوں کی وجہ سے انڈیا ایک عظیم ملک اور فوجی طاقت ہونے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل ہو گیا ہے۔ آج کا موضوع یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔